تبارک و تعالی نے پوچھا یا ابلیس، اے ابلیس، مالکا اللہ تکون مع الساجدین، سجدہ گزاروں کے ساتھ آپ نے حضرت آدم کے سامنے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا قالا، کہنے لگا لم اکن لاسجد لبشر، میں کبھی سجدہ نہیں کر سکتا اس بشر کو خلقتہ، جس کو آپ نے پیدا کیا ہے کھنکھناتی ہوئی بدبودار مٹی سے۔ تو اس نے دلیل دی کہ جس آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے بدبودار سے، میں اس کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ کالا، اللہ نے فرمایا فخرج منہا، دفع ہو جا یہاں سے، فإنک رجیم، تو دھتکارا ہوا ہے۔ تو ایک سجدہ نہیں کیا، 6000 سال عبادت کرتا رہا ہے وہ فرشتوں کے ساتھ مل کر۔ جب جن ختم کر دیے گئے تھے تو عام طور پر اس کو بھی فرشتہ سمجھا جاتا تھا، ایک بات نہیں مانی اللہ کی، تو اللہ فرماتا ہے نکل جا، دفع ہو جا، تو دھتکارا ہوا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ، اور تجھ پر لعنت رہے گی ہمیشہ، إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک لعنت کی پھٹکار تجھ پر رہے گی۔ قالا، تو ظاہر عبادت تو کر چکا تھا، اللہ کا عبادت گزار تھا، 6000 سال عبادت کی تھی۔ قالا رب، اے میرے پروردگار، فانظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک کی مجھے مہلت دے دے تاکہ میں قیامت تک زندہ رہوں۔ قالا فانک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں من المنظرین، تو ان لوگوں میں سے ہے جن کو مہلت دی گئی ہے، لیکن الی یوم الوقت المعلوم، قیامت تک نہیں، ایک معین معلوم وقت تک۔ روایات بتاتی ہیں رجعت کے زمانے تک، جب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تشریف لائیں گے، اس وقت تک کی آپ کو اجازت دی جاتی ہے۔ تو اس نے پھر چونکہ اللہ نے دھتکار دیا تھا، لعنت کے پرکار اس پر ہو رہی تھی، کہنے لگا رب، اے میرے پروردگار، بما اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، یعنی ایسا حکم دیا ہے جس پر میں نے عمل نہیں کیا، گمراہ کیا ہے۔ لأزینن لہم فی الارض، ہم انسانوں کے لیے زمین میں کئی چیزوں کو زینت دیں گے، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ، بکاری فرابی تمام چیزوں کو زینت دے کے ہم انسانوں کو گمراہ کریں گے، اجمعین، سب کو، اس میں سب کے سب انسان آ جائیں گے، گمراہ کریں گے، الا عبادک منہم المخلصین، لیکن اللہ کے وہ بندے جو مخلص ہیں۔ ایک ہوتا ہے مخلص، مثلا ہم کوشش کریں تو مخلص بن جائے، خلوص والے بن جائیں۔ ایک ہے مخلص، جن کو مخلص بنا دیا گیا ہے، خلوص والا بنا دیا گیا ہے، وہ کیا ہے معصومین۔ تو گویا معصومین کے علاوہ سب کو میں گمراہ کروں گا۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ نے فرمایا میرا راستہ بالکل سیدھا ہے۔ ان عبادی لیس لکم علیہم سلطان، میرے خالص بندوں پر تیری کوئی سلطنت نہیں ہوگی، الا من اتبعک من الغاوین، لیکن میرے گمراہ بندے جو تیری پیروی کرنا چاہیں ان کی مرضی ہے۔ ہو گیا کیا؟ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرا ٹھکانہ بھی آخر میں جہنم ہوگا، ان لوگوں کا جو تیری پیروی کریں گے ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا۔ لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم جزء مقسوم، تمام انسانوں کو اور جنی کو جو آپ کے ساتھی ہیں تقسیم کر دیا جائے گا ان دروازوں میں، کسی کو کسی دروازے سے بھیجا جائے گا، کسی سے کسی دروازے سے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جد امجد حضرت آدم کو جب کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، بدبودار مٹی سے اس سے پیدا کیا، تو ایسی صورت میں فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ جب میں اپنی روح پھونکوں تو اس انسان میں اتنی عظمت پیدا ہو گئی ہے
کہ آپ سب کے سب سجدہ میں گر جائیں۔ 6000 سال سے عبادت کرنے والا شیطان ابلیس، اس نے سجدہ سے انکار کر دیا۔ دوسری جگہ موجود ہے کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے، مٹی زمین پر پڑی رہتی ہے، آگ کے شعلے اوپر جاتے ہیں۔ وہ سمجھ نہ سکا کہ مٹی میں تو ایک دانہ ڈالیں 700 دانے ملتے ہیں، آگ تو ہر چیز کو بھسم کر دیتی ہے، لہذا آگ جو ہے وہ مٹی سے کیسے بہتر ہو سکتی ہے۔ اس نے سجدہ نہ کیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت 2 قوتیں ہیں، ایک ہے رحمان، ایک ہے شیطان۔ اس کو طاغوت بھی کہتے ہیں، ابلیس بھی کہتے ہیں، شیطان بھی کہتے ہیں۔ اس میں ہماری خواہشات نفسانی بھی آ جاتی ہیں، خواہشات غضبانی۔ ہماری مرضی ہے کہ ہم رحمان کی عبادت کریں یا طاغوت شیطان ان کی طرف چلے جائیں۔ خدا یا محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی عبادت قبول فرما، اس مختصر سی عبادت کا ثواب کثیر عطا فرما، تمام شرکاء کی حاجت روائی فرما، سب گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، سب کے رزق میں وسعت پیدا فرما، سب کی عزت عظمت میں اضافہ فرما، سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما، موت سے پہلے مغفرت اور بخشش عطا فرما۔